یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں جن جان پاکستان جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کون کروا رہا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ خودکش دھماکہ کیا ہے۔ یہ جو اتنے انسانوں کی جان ضیاع ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو یہ آپ کو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بتاؤں گا آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ اوے جنرل چور چوکیدار، بس کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، اسی گولی میں جو انہوں نے چلائی ہوئی نا، اسی میں انہوں نے پکڑے جانا۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ یہ جو سینکڑوں دہشت گردی کے وارداتیں ہوئی ہیں ان کے دور میں، کتنی ہیں یہ مجھے نہیں علم، بہرحال سینکڑوں ہیں، ہو سکتا ہے 300-400 ہو ان کے جو ہوئے ان کے دور میں حملے۔ تو یہ جن جان پاکستان جی کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ہماری فوج شہید ہو رہی ہے، کوئی مذاق ہے؟ لوگوں کے ان سے پوچھیں جن کے بچے شہید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک فوجی کی شہادت کی تمنا ہے، لیکن زندگی کی تمنا بھی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ لیکن ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نوکری پہ آئے ہیں، ہم نے گھر واپس جانا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے ایسا جال بن دیا ہے دہشت گردی کا، انہوں نے بنا ہے۔ جن جان پاکستان جی، یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ یقین جانے بہت دل برا ہے، خدا کی قسم، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا میں بھی ہوا ہے نا، اس کے لیے بھی دل برا ہے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے گناہ انسانوں کی جانیں ضیاع ہوتی ہیں، جانوں کا ضیاع ہوتا ہے بے گناہ۔ تو یہ جو بمبارمنٹیں ہیں، یہ کیا پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کے لیے ہی رکھی ہوئی ہیں؟ اسے غزہ مت بناؤ، جنرل باز آؤ۔ اب غزہ تو ختم ہو گیا، تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو اب غزہ تم نے پاکستان کو بنا دیا۔ جن جان پاکستان جی، یہ کیا کم ظلم ہے؟ اس سے بڑا کیا جرم اور ظلم ہو سکتا ہے؟ جبر، فسطائیت، اور کون کر رہا ہے؟ آپ کا سیاست میں تعلق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کون کر رہا ہے یہ تو بتائیں نا، تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں، عوام کے ساتھ ہوں، تو ان کے خلاف ایکشن کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون تھا۔ ارشد شریف اللہ جنت نصیب کرے پوچھتا تھا باجوے سے کہ وہ کون تھا، تو آپ سے بھی عوام پوچھ رہی ہے کہ وہ کون ہے جو یہ دہشت گردی کروا رہا ہے۔ وہ گراج والی نے تو آپ کو باقاعدہ نعرے لگوائے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ کبھی پی ٹی آئی والوں نے آپ کے لیے یہ ایسا کوئی نعرہ لگایا ہے؟ بتائیں۔ گراج والی نے لگوائے ہیں نعرے آپ کے خلاف۔ اس کے باپ نے کیا نہیں کہا فوج کو؟ یہ خواجہ آصف کیا کچھ نہیں کہتا فوج کو؟ کبھی ان کو پکڑا آپ نے؟ کیونکہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے مافیا ساتھ ہے۔ آپ خواجہ آصف نے جو زبان آپ کے بارے میں استعمال کی ہے نا، اگر کسی پی ٹی آئی کے کسی ورکر نے یا کسی لیڈر نے کی ہوتی، آپ اس کا خاندان مار دیتے۔ آپ ایسے ظالم ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں ہے ایسا ظلم؟ آخر یہ ظلم مٹے گا نا؟ سدا بہار تو رہنا نہیں ہے، سدا بہار تو میرے اللہ شہنشاہ کی بادشاہی ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ملوث ہو رہے ہیں؟ کیوں میرے فوجیوں کو شہید کروا رہے ہیں؟ کیوں میری عوام کو
पे जुल्म ढा रहे हैं। ये क्या है? ऑपरेशन करना जी हमने? कौन सा ऑपरेशन करना तुमने? दहशतगर्द तो तुमने खुद घुसाए। ऑपरेशन अब किसका कर रहा है? उन दहशतगर्दों का जिसको आपने घुसाया हुआ। कुछ शर्म हो, हया करो बगैर तो। खुद ही चोर और खुद ही चौकीदार। जिनजान पाकिस्तान जी ये हैं, ये चोर चौकीदार। तो कोई बात नहीं, अवाम भी इनके साथ पूरा डटी हुई है और डटी रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि दिन ब दिन कैदी नंबर 804 मकबूल हो रहा है। इन्होंने समझा था कि 31 साल कैद देके उसे हम लोगों के जेहन में से निकाल देंगे। उसका बल्ला भी छीन लिया, निशान छीन लिया। उसके बाद वो क्या हुआ, कैसे जीता है वो, अवाम ने कैसा अपनी मोहब्बत का इजहार किया, क्योंकि अवाम जानते हैं अब बेवकूफ नहीं है। जितना बनना था वो बन चुके हुए हैं, बना लिया सियासतदानों ने। ये जो माफिया टोला है, जरदारी और नवाज शरीफ, कभी तुम कभी हम, कभी तुम कभी हम, फिर बीच में बूटों वाले आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है 70 साल से? यही तो हो रहा है पाकिस्तान में। क्या किया इन्होंने 75 साल से, सिवाय एक दहशतगर्दी के क्या दिया? ना अच्छी खुराक, ना अच्छी दवाइयात, ना अच्छी तालीम। लानत भेजनी ऐसी आजादी को, ऐसी जमहूरियत को। हमें नहीं चाहिए ऐसी जमहूरियत। ये तुम अपने पास रखो, हमें अमन चाहिए। हमें अमन दो, जो कि क्योंकि तुम कैसे दे सकते हो? बदअमनी तो तुमने खुद फैलाई हुई, और ये कब तक बदअमनी फैलाओगे? ओए जनरल, एक बात तुम्हें मैं बता दूं, ये तुमने जो अपनी बुजदिली का मुजाहरा किया है ना, ये बुजदिल आदमी करते हैं ऐसी बातें, ऐसी हरकतें कि मैंने कोई कुछ कह ना दे। इमरान खान तुम्हारे लिए इजराइल की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ, क्योंकि तुम्हें मौत नजर आती है इमरान खान से। अब इजराइल तो एक मर्तबा ही आएगा ना, इमरान खान तो हर रोज आता है तुम्हारी ख्वाबों में, तुम्हारे हर वक्त। डिस्कस ही इमरान खान है। ये जितने चोर लुटेरे डाकू, ये लानती सहाफी हैं, ये प्रोग्राम नहीं करते उसके बगैर को खबर ही नहीं होती इनके पास। अडयाला जेल के अलावा कैदी नंबर 804, मैं कहता हूं ऐसा मां ने शहजादा पैदा किया, ऐसा बहादुर आदमी। वाह शौकत खानम जी, अल्लाह आपके घर, आपको जन्नतों में महल अता करे, जैसा आपने बेटा पैदा किया। यार 400 मिलियन जमाइमा का इसके पास आ रहा था, इसने कहा मेरे बच्चों को दे दो। ये करप्शन करेगा? पैसा तो सारा इनके पास है। वो जो 190 मिलियन पाउंड किसके पास है? ये शहबाज शरीफ लेके खा गया। इसने निकलवाए हैं सारे सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके। तो उसके पास तो पैसा ही कोई नहीं है, तो वहां चोर कैसे वो बन गया? इल्जाम उस पर किस बात का है? सिर्फ उसे अंदर रखने के लिए तोशाखाना बार बार निकाल लेते हैं। कोई केस ही नहीं है, 9 मई खुद किया हुआ। तो जिनजान पाकिस्तान जी अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी इज्जो ईमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की खैर करे। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिनजान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद। होए गोली क्यों चलाई? अस्सलामु अलैकुम।